بسم اللہ جی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دوگوں پروردگار عالم، ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور. بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے. اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عزاداری سے الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رئی ہے، پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرما. جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما. بالخصوص سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کو مالک جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. میرے بھائی مرتجد قدیری صاحب، سفیر مہدی صاحب اور ان کی پوری ماتمی سنگت، جس نے اہل علاقہ، اہل محلہ، جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی ملم بھیجیں جتنی محمد آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ ایک مجلس اس مخدومہ کے نام نامی سے منسوب ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، سیدہ میرا ٹکڑا ہے. جتنا بولیں گے اتنا میں بات کو آسان پیش کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی. سیدہ سلام اللہ علیہا رسول فرماتے کہ میرا ٹکڑا ہے. کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. کہنے والا وہ نبی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی. پھر سمجھیے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنائی وہ رسول فرما رہا ہے. اور جب یہ پیغام دے رہا ہے ہم تک تو کسی عام حیثیت سے نہیں دے رہا، بلکہ سلطان الانبیاء بن کے، خاتم الانبیاء بن کے پیغام دے رہا ہے. اور مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا. اور پیغام دینے والی زبان عام نہیں ہے، اس زبان پر مہر ہے کہ یہ نطق بھی اس وقت کرتا ہے جب اللہ کہتا ہے. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ سفیر بھائی جہاں تک آواز آ رہی ہے سارے ہوا بیٹھیں. ما ینطق عن الہویٰ، جو نطق بھی نہیں کرتا کب تک کہ جب تک وہی نہ ہو جائے. وہ رسول فرما رہا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہے. اکثر لوگ یہاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پوری حدیث میں لفظ جگر تو ہے ہی نہیں. رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ میرا ٹکڑا ہے.
پوچھنے والے نے پوچھا سرکار یہ ٹکڑا آپ کا ہے، آپ نے جگر کا نہیں کہا؟ نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھے خبر نہیں کہ اس جملے پر کون کتنا بولے گا۔ اس نے کہا سرکار ذرا تفصیل سے بیان کیجئے کہ فاطمہ آپ کا ٹکڑا ہے تو کیسے ہے؟ فرمایا میں نے لفظ جگر استعمال نہیں کیا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر نبی ہوں تو سیدہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں اگر طاہر ہوں تو فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے اب صاحب، جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں ذکر سیدہ سلام اللہ میں کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان معطر ہو جائے ان کا نام لینے سے۔ یہ زبان جو ہے، چونکہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ 14 کی مدح میں حرکت کروائیں یا روزمرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں۔ معصوم فرماتے ہیں سوچ کے حرکت کروانا، قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدح میں بولتی رہی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ سیدہ میرا ٹکڑا ہے۔ چلیے چونکہ آپ اچھا سنتے ہیں، علماء نے عورت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ 3، بیٹی، زوجہ اور ماں۔ کتنے؟ بیٹی، زوجہ اور ماں۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ عورت اگر بیٹی ہے تو کیا ہے، اگر زوجہ ہے تو کیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ سب بولو گے تو لطف آئے گا، سب بولو گے تو لطف آئے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے تو کیا ہے؟ رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ سفیر مولا امیر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ اس نے کہا مولا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جملہ سننا، جملے میرے نہیں میرے مولا کے ہیں۔ اس نے کہا مولا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتے یاد رکھو نعمت میں تمہاری مرضی ہے، رحمت میں اللہ کی مرضی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے، مل کر حیدری۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، اس توجہ کا شکریہ۔ فرمایا نعمت میں تمہاری مرضی، رحمت میں اللہ کی مرضی ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا، قول معصوم سے بھی ملے گا، نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے خود معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ جہنم سے نجات پا چکا ہے۔ بیٹی اتنی بڑی رحمت ہے، اللہ اکبر، گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بیٹی ہے تو کیا ہے؟ رحمت ہے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ عورت اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پردے میں میری مائی بہنیں بھی سماعت کر رہی ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے، چونکہ مجلس جناب سیدہ سلام اللہ ہے، اور خدا کی قسم اس بی بی کی عظمت اور اس بی بی کی سیرت پر اگر کائنات کی مستورات عمل کریں تو خدا کی قسم کبھی بھی کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ کیوں؟ کبھی سوال و جواب کی ضرورت نہ پڑے، کبھی تنگ دستی کی طرف ذہن ہی نہ جائے۔ میں نے اس بی بی کی عظمت کو پڑھتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ کچھ عرب کی عورتوں نے آ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ بی بی آپ کائنات کی مالکن ہیں۔ بی بی نے کہا الحمدللہ۔ فرمایا کائنات تو بنی آپ لوگوں کے صدقے میں ہے۔ بی بی نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا بی بی جب کائنات آپ لوگوں کے صدقے میں بنی تو جب سب کچھ آپ کا صدقہ ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، تو بی بی کبھی ہم نے آپ کے ہاتھوں میں گہنے نہیں دیکھے، کبھی ہم نے آپ کے کانوں میں بالیاں نہیں دیکھی، کبھی ہم نے سونے چاندی کے
ہیرے کے جواہرات زیورات نہیں دیکھے تو بی بی زیور جو ہے وہ تو عورت کی زینت ہوتی ہے. بی بی نے مسکرا کر فرمایا اگر یہ بات ہے تو سنو، حیا سے بڑھ کر عورت کا کیا زیور ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کیسے بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا. فرمایا حیا سے بھی بڑھ کر کوئی عورت کا زیور ہو سکتا ہے. ہائے ہائے. اچھا دنیا میں تو بی بی نے زیور زیبتن نہیں کیا، لیکن میں نے عالم ارواح میں وہ معصوم کی حدیث کہ سیدہ کا نور جب حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا تو دیکھا بی بی کے سر پر ایک تاج ہے، بی بی کے گلے میں ایک ہار ہے، بی بی کے کانوں میں 2 بندیں ہیں. رسول فرماتے جب پوچھا گیا یہ تاج کون ہے، فرمایا یہ تاج علی ابن ابی طالب ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جو گلے میں ہار ہے یہ کون ہے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ. یہ دیکھیے گا کیسی کیسی حجتیں. یہ کانوں میں جو بندے ہیں، ایک سے مراد حسن، ایک سے مراد حسین. بہت کمال دی. اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بات وہاں کی تھی، یہاں بھی ان پنجتن نے چادر میں اکٹھے ہو کر بتایا کہ وہاں بھی ہم تھے، یہاں بھی ہم. بات لمبی نہ چلی جائے، میں اسی طرف لے کر آؤں آج کی بات. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ مجلس کی روحانیت مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ یہ باتیں آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں. زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی ملکہ، اور حضور عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو بچہ بچہ رسول کی حدیث سے واقف ہے کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. اب سمجھیے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کی آدھی بالکا، اور اگر ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ملتان والو یہ ہے عام عورت کا مقام، مگر جو خاتون جنت ہے، جو مریم کبریٰ ہے، جو بطول عذرا ہے، جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. اللہ بہت مہربانی، بہت مہربانی. جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو کس کے لیے رحمت؟ جو عالمین کے لیے. قرآن نہیں کہہ رہا رسول کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلام اللہ. خدا کی قسم، میں اگر آپ میرے سے کہیں نا کہ اس بی بی کے دروازے پر عقیدت سے اگر آپ اپنا سر جھکائیں تو جانتے اس بی بی کے در سے جو سب سے ادنا انعام ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جا جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو 3 روز مسلسل ہماری دادی کو السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ کہہ کر سلام کرتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ تو پھر سفیر جس پر سلام بھیجنے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، پھر حق ہے کہ اس بی بی کی اطاعت اور مودت کے بدلے میں آخرت میں مومن کا وہی مقام ہو کہ کرسی 14 کی ہو اور وہ صف پر ہو. توجہ ہے آپ صاحب؟ تو جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت. بولیے. جو عالمین کے لیے ایک صلوات آپ باواز بلند پڑھیے گا. ایک درود اور باواز بلند پڑھیے گا. مبلغ اسلام مبلغ حسینیہ جناب علامہ اظہر حیدری صاحب کی آمد پر ایک صلوات اور باواز بلند پڑھیے.
توجہ ہے آپ صاحب المطلوب؟ بس نتیجہ آج کا لیجئے گا. جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت، جو عالمین کے لیے رحمت. جملے کا لطف لینا. سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے جو خود کل ایمان ہے. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ اور سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان کی جنت بطول کے قدموں کے نیچے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں. لطف آ رہا ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین علیہ السلام کے. بس آج کی دو باتیں اور سماعت کیجیے پھر ممبر میں. محترم جناب علامہ اطہر حیدری صاحب ہمارے ملت جعفریہ کا فخر ہیں اور حال ہی میں بھی مناظرہ جیت، اور الحمدللہ چونکہ مولا کے وکیل ہیں تو مولا انہیں ہر میدان میں اسی طرح کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرمائے. ہماری پوری قوم کی دعا ان کے ساتھ ہے. ایک یتیم سیدہ کے دروازے پر آیا. کیا بات ہے جی، سمیٹ لی آج کی بات. دروازے پہ دستک دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ یتیم کا پیٹ بھرے. تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ہے جو مجھ یتیم کا پیٹ بھرے. میں کہتا ہوں حیدری صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پورے مدینہ میں اس یتیم کو بطول کا دروازہ ملا، چونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ وہی دروازہ ہے جہاں وہاں والے بھی یتیم بن کے روٹیاں لے جاتے ہیں. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. بس سمیٹ لیا آج کی بات. سنیے گا کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے یتیم کا پیٹ بھرے. سیدہ سلام اللہ علیہ کے سماعت تک یہ بات پہنچی. بھی فرماتی ہیں فضا بہن، ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی. کوئی تو بولے گا. فرمایا فضا بہن، جی سیدہ، جی شہزادی. فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو اس یتیم کو دے. بی فضا فرماتی کہ بھی کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے. فرمایا نہیں تو کیا ہوا؟ صندوق کھولو اور وہ چادر جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو بطور تحفہ دی تھی اور وہی چادر بابا نے مجھے بطور ہدیہ دی. ہائے 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 ہائے. نتیجہ لیجئے گا آج کا. وہ چادر صندوق سے نکالو اور چچا سلمان سے کہو کہ بازار میں فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر دیں. سمجھیے گا یہ گھرانہ کیسا ہے. ہائے ہائے. بازار میں فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر دو. جناب سلمان نے چادر دوش پر رکھی اور کہا کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے. ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی جو چادر فروخت ہو رہی ہے؟ جناب سلمان فرماتے کہ ایک یتیم کا پیٹ بھرنا ہے. کہتا اچھا یہ بات ہے. اس یتیم سے یہودی مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں سے جو چاہیے وہ لے جا. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ تھوڑا سا اور بولیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا، چونکہ میں نے پہلے بتلایا کہ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے. کیا کہا؟ جو چاہیے لے جا. یہ اس چادر کی قیمت ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حیدری صاحب کی موجودگی میں کہ بی بی نے ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کہا کہ جو یمن کے حاکم نے چادر میرے بابا کو بطور تحفہ دی اور بابا نے مجھے دی، وہ بیچ کر فروخت کر کے یتیم کا پیٹ بھر دو. مجھے خبر نہیں کہ اس سے آپ کیا نتیجہ لیں گے. مجھے تو اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ایک بی بی شہزادی ایک چادر بھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ رہی، فروخت کروا کے ایک یتیم کا پیٹ بھر رہی ہے. تو اگر فدق بھی اس کے پاس ہوتا خود نہ رکھتی، فروخت کر کے یتیموں کا پیٹ پال دیتی. ہائے 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 ہائے. بس مولا آپ کو سلامت رکھے. یتیم جو کچھ چاہتا تھا لے کے چلا گیا.
جناب سلمان فرماتے ہیں کہ تو نے چادر کی قیمت ادا کر دی، یہ چادر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو۔ اچھا بسم اللہ جی۔ نبی کے دربار میں پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا۔ یہودی نبی سے قدموں میں گر کے کہتا ہے جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، حضرت صاحب کی جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ رسول فرماتے میرا کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل؟ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کلمہ؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے چادر فروخت کر دے، اس دین سے سچا دین ہی کوئی نہیں، اس دین سے بڑا دین ہی کوئی نہیں، حق والا دین اس کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں۔ رسول نے کلمہ پڑھا دیا۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، یہی میرا آج کا فضائل ہے، یہی میرا آج کا مصائب ہے، سن سکتے ہیں تو یہ جملہ سماعت کیجیے گا۔ جب کلمہ پڑھ لیا، رسول فرماتے الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا، چادر کی قیمت پہلے دے چکا ہے، لے اب چادر لے اور اپنے گھر چلا جا۔ چادر کو لے جانا، اپنے گھر لے کے جانے کا نام آیا، نبی کے قدموں میں گر گیا، زاروں کی طرح رونے لگا۔ اب جو رویا تو رسول فرماتے کیوں روتا ہے؟ سنیں گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ آپ رو پڑے ہیں نا تو اسی بات پر روئے ہیں کہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے۔ شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ پتھر مارتے تھے۔ علی کی بیٹیاں رو کر کہتی تھی مار تو لیا ہے، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔